اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے، کفا جس نے روکا، ایدیہم عنکم ان کے ہاتھوں سے تم کو، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مکہ مکہ کے درمیان، من بعد بعد اس کے، ان اظفرکم علیہم کہ اس نے کامیابی دی تم کو ان پر، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور بے شک اللہ تعالی جو کام تم کر رہے ہو اس کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کا قافلہ لے کر آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، اور کچھ تھوڑی بہت مڈ بھیڑ بھی ہوئی تھی۔ اب اس کے نتیجہ میں ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ آئے، اللہ نے روک دیا، اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے آنے کے بعد اپنی طرف سے حضرت خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا، اور ساری بات بتلائی کہ ہم صرف عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا قتال کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سرداران قریش نے سفارت کے تمام تر آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت خراش بن امیہ پر حملہ کیا، اور ان کی جو سواری تھی اونٹ، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ کسی طریقہ سے بچا کر وہاں سے نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ سفیر کا قتل کرنا یہ کسی بھی تہذیب کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے حملہ کیا، وہ حضرت خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، ان کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سواری جب انہوں نے قتل کر دی ہے، اگر یہ ان کے ہاتھ لگ جاتے تو یہ ان کو کیسے معاف کرتے؟ تو دیکھیں کہ ان کی طرف سے جنگ کے پورے حالات بنائے جا رہے ہیں، لیکن وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وہی وہ ذات ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکا۔ بِبَطْنِ مکہ مکہ کے درمیان، یہ جو صلح حدیبیہ جہاں پر ہوئی تھی، حدیبیہ کا مقام یہ تقریباً مکہ سے 7، 8 یا 9 کلومیٹر اس سے دور ہے۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے نام سے ہی وہاں کی جو بستی ہے، آبادی ہے، اس کا وہاں پر وہ نام رکھا گیا ہے۔ تو مکہ کے کنارے پر ہے، تو تقریباً مکہ کی آبادی کے اندر ہی وہ داخل ہو جاتی ہے بات۔ من بعد ان اظفرکم علیہم بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو ان پر کامیابی دی، اس کے بعد اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کام تم کر رہے ہو، اور اسی طریقہ سے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں، دونوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں، دونوں کے کاموں سے اللہ باخبر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ہم الذین کفروا وہی وہ لوگ منکر ہوئے، وصدوکم عن المسجد الحرام اور انہوں نے تمہیں
مسجد حرام سے روکا، والہدیہ اور قربانی کے جانور کو معکوفاً روکے ہوئے، ان یبلغ محلہ کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ تو یہ بالکل جو صلح حدیبیہ ہے اس کا نتیجہ، وہ صلح جو حدیبیہ ہوئی ہے وہ اسی کے نتیجہ میں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے تھے، اور سرداران قریش کسی شخص کو بھی بیت اللہ کی زیارت سے، طواف سے، عمرہ سے روکتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو عمرہ سے روکا۔ تو اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے۔ والہدی معکوفاً، اور اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب عمرہ کیا جاتا ہے یا حج کیا جاتا ہے تو اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، تو وہ جانور قربانی کا کہ جس کو حج یا عمرہ کے لیے اپنے ساتھ لے جایا جاتا ہے اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ والہدی معکوفاً، وہ جو قربانی کا جانور تھا وہ بھی وہیں پر رکا رہ گیا، جب ان کے مالک نہیں جا سکے آگے تو یہ بھی یہاں پر ہی رکے رہ گئے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حج کے جو قافلے ہوتے تھے، راستے میں بہت سارے جو وادیاں ہوتی تھیں، بستیاں ہوتی تھیں، وہ لوگ وہ حج کے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے، لیکن ایسا جانور کہ جو ہدی کا ہوتا تھا اس کو نہیں لوٹتے تھے، اس کو نہیں چھیڑتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کا جانور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس کے لیے مختلف علامتیں اور نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ جیسے اونٹ ہے اس کی کوہان کو تھوڑا سا چیر دیتے تھے، جو وہ خون نکلتا تھا اس کی ایک طرف میں وہ خون مل دیتے تھے، تو یہ خون کا مل دینا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے، تو وہ لوگ اس کو نہیں چھیڑتے تھے۔ ان لوگوں نے وہ جو ڈاکو تھے ان سے بھی بد تہذیبی کا اظہار کیا، ان سے بھی زیادہ بد تہذیب بنے کہ وہ تو ہدی کے جانور کا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے ہدی کے جانور کو بھی آگے نہیں پہنچنے دیا۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ والہدی معکوفاً، اور ہدی کو بھی روکا وہیں پر ہی جس جگہ پر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، ان یبلغ محلہ کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے، وہاں پر پہنچنے نہیں دیا، وہاں سے پہنچنے سے روکے رکھا۔ اب یہاں پر یہ جو سارا ایک منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، صحابہ کو روکا، جانوروں کو روکا، اور اسی طریقے سے وہ اپنا قافلہ لے کر حملہ آور ہوئے اور جو سفیر گیا اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے پھر بھی اس جنگ کو روکے رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اگر نہ ہوتے کچھ ایمان والے مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ ایمان والی عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے، أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم ان کو رون دیتے، فَتُصِيبَكُمْ، پھر پہنچتی تمہیں، مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ، ان کی طرف سے تکلیف، بغیر علم، بغیر علم کے۔ کچھ ایمان والے مرد اور کچھ ایمان والی عورتیں ایسی تھیں جو مکہ کے اندر ہی موجود تھے، اور وہ اپنے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سرداران قریش کی ماتحتی کی وجہ سے وہ ہجرت پر قادر نہیں تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم حملہ کر دو، اب لم تعلموہم، ایمان والوں کو تو پتہ نہ چلتا کہ ان میں ایمان والا مرد کون ہے، ایمان والی عورت کون ہے، اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو میں نے عرض کیا کہ وہ 200 سواروں کا قافلہ لے کر پہنچ گئے صلح حدیبیہ کے بعد،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی مسلمان ہو گئے۔ اب ایسے شخص کا کہ مسلمان ہو جانا کہ جو کافروں کی جماعت کا سپہ سالار تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ابھی یہ منظور نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حملہ آور ہو اور تم ان کو بالکل نیست و نابود کر دیتے اور ختم کر دیتے، اللہ کو یہ بھی منظور نہیں۔ اس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر وہاں پر کچھ ایمان والے مرد اور کچھ ایمان والی عورتیں نہ ہوتی، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، تم ابھی ان کا جو ایمان ہے اس کو نہیں جانتے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو آئندہ مسلمان ہونے والے ہیں تم ابھی ان کو نہیں جانتے، یعنی دونوں صورتیں اس میں داخل ہیں۔ ان تطؤوہم، تم ان کو رون ڈالتے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی کہ ہاں ٹھیک ہے تم جہاد کرو، تم ان کو رون ڈالو، ان کو قتل کر دو، ان تطؤوہم، تو ایمان والے اپنی قوت ایمانی کے سبب سے ان کو رون ڈالتے، نیست و نابود کر دیتے، ختم کر دیتے، جیسا کہ اللہ نے ذکر فرمایا ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالتے۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، پھر تمہیں ان کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی بغیر علم کے، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ تو ایمان والا تھا۔ اب ایک ایمان والے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینے کے بعد ایک صحابی کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی جانتے یا وہ صحابی جانتے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجیے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو بھیجا، ایک شخص پر ایک صحابی نے قدرت حاصل کی ان کو قتل کرنے پر، وہ نیچے لیٹے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب جب وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور صحابی نے ان کے اوپر قدرت پائی، ان کو نیچے گرایا اور قتل کرنے لگے اور اس نے کلمہ پڑھا، اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واقعہ ہوا، میں نے قتل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ صحابی کہنے لگے کہ کاش میں آج کے دن سے پہلے مر گیا ہوتا اور یہ غلطی اور خطا مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ اب یہاں پر اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اب وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے سچے دل سے پڑھا یا انہوں نے موت کے ڈر سے بچنے کے لیے پڑھا، لیکن کلمہ پڑھ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل پر انتہائی غصے اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ اب وہ مومن جو مکہ کے اندر موجود ہیں، وہ مومنات جو مکہ کے اندر موجود ہیں، اب وہ تو اپنے ایمان کو صرف کفر سے چھپائے ہوئے ہیں، کافروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اب یہ اگر وہاں جاتے اور اپنے ہاتھ سے ان کو قتل کر دیتے اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہو یہ تو پکا مومن تھا، یہاں پر ان کو کتنی تکلیف ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ ابھی تم نہ جاؤ اور ان کو قتل نہ کرو۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، یعنی جو اب ایمان والا ہے وہ تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں مسلمان ہوں اور وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ جدا جدا ہو جاتے، تفریق ہو جاتی، پتہ چل جاتا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ کافر ہے، یعنی ابھی تو وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، بظاہر تو وہ بھی انہی کی صف میں ہے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر وہ الگ الگ ہو جاتے، جدا جدا ہو جاتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ہم سخت عذاب دیتے ان لوگوں کو جو ان میں سے منکر ہوئے، عذابًا علیما، ایک دردناک عذاب۔ یعنی ابھی تفریق نہیں ہوئی، ابھی ایمان والوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے اور بظاہر مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی جماعت کے لوگ ہیں، ابھی وہ جدا نہیں ہوئے۔ اگر وہ جدا ہو جاتے تو پھر ہم ان کو سخت ترین عذاب دیتے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے اوپر بھی عرض کیا تھا کہ ان تطؤوہم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت کے آخر میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر
اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرما دیتے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتے، ان لوگوں کو ختم کر دیتے، باوجود یہ کہ یہ لوگ ابھی جنگ کے ارادہ سے نہیں گئے۔ اور جب وہ جدا جدا ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، پتہ چل گیا کہ کون ایمان لانے والا ہے یا کون مومن ہے، اور کون ایمان لانے والا نہیں ہے اور کون مومن نہیں ہے، اس کے بعد اللہ نے اجازت عطا فرما دی، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ چند لمحوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ایمان والے الگ ہو گئے اور کفار اور مشرکین الگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔